لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے۔ سورۃ العنکبوت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ رب العالمین نے مختلف عنوانات کے ساتھ تمام اہل اسلام اور تمام انسانوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دنیا کی زندگی پر۔ پھر اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ جن لوگوں نے آخرت کو مد نظر رکھا اور آخرت کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انہیں کامیاب فرما دیا، اور جن لوگوں نے دنیاوی اغراض کی خاطر، دنیاوی خواہشات کی خاطر آخرت کی زندگی کو ترجیح نہ دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں اور مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ناپائیدار، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس میں ملنے والی نعمتیں، آسائشیں، آرام کی چیزیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ محض کھیل اور تماشا ہے۔ آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جب آدمی کسی کھیل میں مصروف ہوتا ہے، کسی تماشے میں مصروف ہوتا ہے، تو اس کے اندر آدمی کو مزہ تو آتا ہے، لطف اندوز بھی اس سے ہوتا ہے، لیکن وہ مزہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہی کھیل کا وقت ختم ہوا وہ مزہ بھی ختم ہو گیا، جیسے ہی تماشے کا وقت ختم ہوا وہ لطف اندوزی بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی کھیل اور تماشا ہے۔ اگر اس دنیا میں تم مزے میں ہو تو یہ مزہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر مزے لینے ہیں تو اس کے لیے تمہیں آخرت کی زندگی کو سنوارنا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی تمہیں اللہ نے اس لیے عطا کی ہے کہ تم اس زندگی کو کامیاب بنا کر آخرت کی زندگی کو سنوار لو۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا میں تم اللہ کی آزمائش پر، اللہ کے امتحان میں پورا اتر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، تاکہ کل کو جو ہمیشہ والی زندگی ہماری آنے والی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور اس ہمیشہ والی زندگی میں پھر جو ہمیں مزے ملیں گے، جو نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوں گی، وہ نعمتیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج اسی حقیقت سے ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی کو اللہ معاف کرے ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے، ہم دنیا کی زندگی کو مقصد سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی تو ضرورت ہے۔ علماء کرام بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا سے جانے کے لیے۔ اگر اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا ہے
یہ زندگی عطا کی ہے تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک موت والا حادثہ بھی رکھا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہو گے، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو تمہیں زندگی ملے گی وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں تم نے اسی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ مزید فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، لیکن فرمایا کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کو مصیبت سے نکال دیتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج اللہ معاف کرے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہماری بھی کچھ یہی صورتحال ہے کہ جب کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ اللہ کرتے ہیں، جب بیماری ختم، تکلیف ختم، آزمائش ختم تو اللہ معاف کرے نماز پڑھنا ہی ہمیں یاد نہیں رہتا، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت ہی یاد نہیں رہتی۔ تو فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ مکہ کے مشرک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتے ہیں، خشکی پر لے آتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انہیں عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَتَمَتَّعُوا، کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی میں یہ مزے اڑا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم غلط راستے پر تھے۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا، کہ بے شک ہم نے حرم کو ایسا تقدس بخشا ہے، ایسی جگہ بنایا ہے کہ جو بڑی ہی امن والی ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے۔ یہ پیچھے سورہ قصص میں گزر چکا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اگر ہم ایمان لائیں گے تو یہ لوگ جو کافر ہیں عرب کے دوسرے، یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ تم موجود ہو وہ اتنی امن والی جگہ ہے، تمہاری نافرمانی کی بعد بھی میں نے تمہیں اتنی امن والی جگہ عطا کی، اگر تم میرے اوپر ایمان لے آؤ تو پتہ نہیں میں تمہیں کتنے انعامات دوں گا۔ تو یہ تمہارا بہانہ غلط ہے، اللہ پر ایمان لا کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کیسی مدد فرماتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی بہترین کائنات کی مقدس ترین جگہ میں نے عطا کی، ان بتوں نے عطا نہیں کی، دیوتاؤں نے عطا نہیں کی۔ جب میں نے تمہیں بہترین جگہ عطا کی ہے تو پھر عبادت بھی میری کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، دیوتاؤں کو اپنا خدا نہ مانو۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق، اور حق بات کو جھٹلا دے، لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آ جائے۔ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا، یعنی یقیناً ایسے لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں منزل مقصود تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو تسلی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں دعوت دیتے رہیں، اللہ کا کام کرتے رہیں، یہ مانے یا نہ مانے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے راستے کھولیں گے اور منزل مقصود تک ہم آپ کو ضرور پہنچائیں گے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ داعی الی اللہ، اللہ کے راستے میں دعوت دینے والا، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے والا، اس کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر جا کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی ہمت کمزور نہ پڑے۔ اگر اس کی دعوت سے کوئی ایک بھی راہ راست پر نہ آئے پھر بھی اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام اللہ نے اسے دیا ہے، یہ ذمہ داری ہے اس کی، وہ تو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اجر اس پر رکھا ہے اسے تو وہ اجر مل جائے گا، باقی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کی دعوت کی وجہ سے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، لوگوں کو دین کے راستے پر چلنے کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، اخلاقیات اپنانے کی دعوت دیں، اعمال اپنی نیک زندگی میں لانے کی دعوت دیں، ہمارا کام ہے۔ آگے اس میں برکت ڈالنے والی ذات اور راستے بنانے والی ذات وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم نیک بنیں گے
اور نیک بن کر اللہ کے راستے میں پھر خدمت کریں گے دین کی، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی پھر ہمارے ساتھ ہوگی اور کام زیادہ سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔